قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسیر کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی شکل و صورت والا اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے۔ السلام علیکم، MSH رائٹس کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم قارون کا واقعہ سنیں گے۔ بے شمار دولت آتے ہی اس کے حالات میں تبدیلی آ گئی اور اس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ شخص جو کبھی سادگی اور عاجزی کا مثال تھا، اب دولت کی چمک دمک میں کھو سا گیا تھا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت ہی بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر اچانک حرص اور بغض کا بھوت سوار ہو گیا۔ نہ صرف وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بھٹکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مال چھیننا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے اس خبیث نے ایک گندی اور گھناؤنی سازش رچی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحت دے رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور الزام لگایا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلوائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور انہیں عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار پہنچایا اور فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت زیادہ دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدے شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تم اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور گڑ گڑانے لگا، یہاں تک کہ اس نے قربت اور رشتہ داری کا حوالہ دے کر رحم کی بھیک مانگی، مگر آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور آخر کار وہ زمین میں پوری طرح دھنس کر فنا ہو گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھنسا دیے ہیں تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے قارون کو اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بھی بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے اپنی قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا، خوشی میں نہ اتراؤ، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا
और खूब बन सवर कर तकब्बुर और गुरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बुराई करने और तकलीफ़ पहुँचाने की साजिश करने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ, इसको कुरान की ज़ुबान से सुनिए और खुदा के अजाब और पकड़ के बारे में जानकर हमेशा अल्लाह का खौफ दिल में रखें और उसकी नाफरमानी से बचते रहें। तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, तो उसके पास कोई जमात ना थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करती, और ना ही वह खुद अपनी मदद कर सका। यह इबरतनाक वाक़या हमें यह दर्स देता है कि अगर अल्लाह पाक मालो दौलत अता फरमाए तो इस फ़र्ज़ को लाजिम जाने कि अपने अमवाल की ज़कात अदा करते रहें और हरगिज़ अपने मालो दौलत पर गुरूर और घमंड ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हमेशा इसका ख्याल रखते हुए तवाज़े और इनकिसारी अख्तियार करें और हरगिज़ कभी अंबिया, औलिया और सालिहीन की तौहीन और बदगोई ना करें, क्योंकि इन मकबूलीन बारगाह इलाही की दुआ और बद्दुआ से वह कुछ हो जाता है जिसका लोग तसव्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।